صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو المواہب شاذلی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف کیا اور فرمایا، تم بروز قیامت میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، اے میرے آقا، مجھ پر اس قدر انعام و اکرام کیسے ہوا؟ فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے دستا ہوں بھائیو، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو بھی نیک کام کیا جائے اگر اس میں ثواب کی نیت نہیں ہو تو ثواب نہیں ملتا۔ اب جیسے میں نے وہ درود شریف کی فضیلت بیان کی، درود شریف پڑھایا آپ کو، یہ سب میں نیتیں میں نے کر لی تھی، تو یہ نیتیں کرنا ضروری ہے۔ اب اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں، اب ویسے ہی اگر کہ بھائی مزہ آئے گا، ٹائم پاس ہوگا، دل بہلے گا، اگر یہ نیتیں تو اب یہ آپ کے نصیب کے دل بہلے یا نہیں بہلے، ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ثواب اچھی اچھی نیتیں اللہ کی رضا کے لیے کر لینی چاہیے۔ تو چند نیتیں میں آپ کو کروا دیتا ہوں، مل کے ہم کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ یہاں بیٹھ کر انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کروں گا، اور جو کچھ بیان ہوگا اس میں اول تا آخر شریک رہوں گا۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیکی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب حال نیتیں کرنی ہے، جیسا اب آپ کو لکھنا ہی نہیں ہے تو یہ نیت بھی نہ کریں۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ پر اس کی بھی نیت ضروری ہے، کیونکہ ہم عام طور پہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول تو دیتے ہیں، یہ ثواب کی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ اپنے لیے بھی کوئی نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ اعلاء کلمت الحق کروں گا
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد جس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی نغمات، نیز علاقائی دورہ برانے کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دارالمدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان بھی اور ویسے بھی حتی الامکان نیچی نگاہیں رکھوں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کروں گا۔ آج کے ہمارے اس مدنی حلقے اور اب تک جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایصال ثواب کرتا ہوں بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، تمام مبلغین و مبلغات و مبلغین مرحومین، اپنے عزیزوں کو، اپنے والدین کو، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو بھی والدین یا جو بھی عزیز رشتہ دار دنیا سے گئے، ان سب کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیچھے بیٹھے بھائیو، دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، الحمدللہ کم و بیش تا دم بیان 80 شعبوں میں وہ کام کر رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بے شمار لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس میں مدنی کام میں مشغول ہیں۔ یہ دعوت اسلامی سمجھو کہ اتنا بڑا ادارہ یا اتنا بڑا ایک جیسے کاروباری ادارے بھی ہوتے ہیں تو اس کے بھی اسٹاف ہوتا ہے نا، تو ہمارا جو دعوت اسلامی کا اسٹاف ہے نا، مدنی عملہ بولتے ہیں کہ جو تنخواہ پر بہت سارے کام کر، جیسے مدرس ہوگا تو وہ کھائے گا کیا، تنخواہ نہیں لے گا تو اس طرح کے ہمارے کم و بیش 7000 کے قریب تو ہمارے مطلب اسٹاف ہے ہمارا، ہزاروں کی تعداد میں طلبہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، پھر طالب علم الگ تو طالبات الگ، اسلامی بھائیوں کے اجتماعات الگ تو اسلامی بہنوں کے اجتماعات الگ۔ اور میں تو یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ دعوت اسلامی میں اسلامی بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے یا اسلامی بہنوں کی تعداد زیادہ ہے، اتنی اسلامی بہنیں ہیں مگر ان کو اسکرین پر نہیں لا سکتا نا، اس لیے وہ پتہ نہیں چلتا، ورنہ الحمدللہ اسلامی بہنوں کی تعداد زیادہ ہے، اور میں اسلامی بہنوں کو بہت زیادہ اہمیت سمجھتا ہوں کہ اسلامی بھائی مدنی ماحول میں آتا ہے، اس کا فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اسلامی بہن مدنی ماحول میں آتی ہے نا، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کر سکتی ہے، اور کام وہ گھر میں مدنی ماحول بنانے میں اسلامی بھائی کے مقابلے میں اسلامی بہن زیادہ مدد کر سکتی ہے۔ میں آپ کو چند حدیث سے سناتا ہوں اور پھر اس کے تحت عرض کروں گا۔ کھلانے پلانے کے بارے میں 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 1،
بے شک مغفرت کو واجب کرنے والی باتوں میں سے کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا بھی ہے۔ نمبر 2، جو اپنے مسلمان بھائی کی بھوک مٹانے کا اہتمام کرے اور اسے کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے تو اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کوئی میٹھی چیز کھلائی تو اللہ عز و جل اس سے محشر کی سختیاں دور فرما دے گا۔ نمبر 4، صرف مسلمان سے دوستی رکھو اور تمہارا کھانا بھی پرہیزگار ہی کھائیں۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی فرماتے ہیں پرہیزگار آدمی کو کھانا کھلانا عبادت پر تعاون کرنا اور نافرمان کو کھلانا گناہ پر مددگار ہونا ہے۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں بھی عبادت کی نیت کرنی چاہیے کہ عبادت پر قوت حاصل کرتا ہوں، یہ کھانا ہمارا عبادت ہو جائے گا، کار ثواب ہو جائے گا۔ تو کھانا کھا کر نماز کی ہمت آ جاتی ہے۔ مثلا روزے کے دن آ رہے ہیں، مغرب کے وقت پیاس اور بھوک کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے، جب مغرب کی اذان پر افطاری کرتے ہیں تو مغرب کی نماز میں تھوڑی ہمت آ جاتی ہے۔ اگر افطاری نہ کریں، پانی بھی نہ پئیں تو پھر مغرب میں بھی دشواری، عشاء میں اور دشواری آئی اور رات گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ کھانے سے قوت آتی ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں یہ نیت کر کے کھائیں گے تو یہ کھانا جو ہے نا ہمارا خود کھانا عبادت ہو جائے گا، کار ثواب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر ہم نیک بندے کو کھلائیں گے تو وہ اس سے نیکی پر قوت پکڑے گا۔ مثال کے طور پر کوئی عالم دین بن رہا ہے، طالب علم دین ہے، اس کو ہم کھانا کھلائیں گے تو ذرا اس کو ہمت آئے گی، مزید وہ علم دین پڑھے گا۔ حافظ قرآن جو بن رہا ہے اس کو کھلائیں گے تو اس کو حفظ قرآن میں ہم گویا اس کا تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی نافرمان کو کھلائیں گے جو ہے ہی نافرمان، بے نمازی ہے اور شرابی کبابی ہے، اور نافرمان کس کو بولتے ہیں آپ سب سمجھتے ہیں، ایسا شخص ہے، اس کو ہم کھانا کھلائیں گے تو اگر وہ بھوکا ہے تب تو وہ پڑا رہے گا، بھوک میں کمزوری آتی ہے۔ رمضان مبارک میں شام کو میری بات یاد کر لینا، شام کے وقت آپ کمزوری محسوس کریں گے، گناہ کی طرف بھی تھوڑا رجحان کم ہوتا ہے، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر سوچتا ہے بہت کچھ۔ تو اگر اس کو ہم نافرمان کو بھوکا رکھیں، ہمارے بس میں اگرچہ نہیں ہے لیکن وہ بھوکا ہے تو وہ سرکشی کم کرے گا۔ ہم اس کو کھلا دیں گے نا تو سرکشی میں پھر وہ مضبوط ہو جائے گا اور گناہ کی طرف نکل کھڑا ہوگا۔ چور چوری کرنے کے لیے بھی جائے گا تو ذرا خالی پیٹ اس کو ترکیب بنے گی نہیں، ڈاکو بھی خالی پیٹ ترکیب نہیں بنا سکے گا، تھوڑا کھائے گا پیے گا تو ہمت آئے گی اور وہ لوٹ مار کرنے میں، مال چھین کر بھاگنے میں اس کو ہمت آئے گی۔ تو امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے پرہیزگار آدمی کو کھانا کھلانا عبادت پر تعاون کرنا اور نافرمان کو کھلانا گناہ پر مددگار ہونا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے رمضان المبارک کے اجتماعی اعتکاف میں معتکفین اور دیگر اسلامی بھائیوں نیز سارا سال بڑی راتوں اور مختلف اجتماعات میں کھانا کھلانے وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے۔ اس مدنی کام کے لیے ہم نے مجلس برائے لنگر رضویہ قائم کی ہے۔ تو مخیر اسلامی بھائی برائے کرم نیاز کی رقم یا دیگر صاف پیسوں کے ساتھ تعاون فرمائیے، کیونکہ امیر و غریب سبھی کھاتے ہیں، اس لیے اس میں زکوٰۃ و فطرہ وغیرہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ چندے کے کئی باریک باریک مسائل ہیں، مثلا جس کام کے لیے چندہ لیا گیا اسی کام میں استعمال کرنا واجب ہے، بچ گیا تو جس نے دیا تھا اسی کو لوٹانا یا دینے والے سے دیگر کام میں استعمال کی اجازت لینا ہوتا ہے۔ واپس لوٹانے یا اجازت لینے میں دشواریاں ہوتی ہیں،
اس کو میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ اگر آپ سے اس لیے چندہ لیا کہ اب مدرسہ بنا رہے ہیں، آپ اس میں چندہ دے دیں، اب مدرسہ بنانے کے لیے آپ نے چندہ دیا، تو اب مدرسہ بنانے کا جو چندہ ہے نا وہ مسجد بنانے میں استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اگر مدرسہ بنانے کے بعد بچ بھی گیا تو جس نے مدرسے کے لیے چندہ دیا تھا اس کو واپس دینا پڑے گا، یا پھر اس سے اجازت لے اور وہ اجازت دے دے کہ ہاں بھائی تم کسی مسجد میں یا فلاں کام میں یا جس نیک کام میں چاہو خرچ کر لو، وہ اجازت دے تب ہوگا، ورنہ دینا یہ ضروری ہے۔ اور آج کل اس میں بہت غفلت ہے، وہ کسی ایک نام پر چندہ لے لیتے ہیں اور باقی سارے کام عام طور پہ لوگ اس سے کرتے ہیں، تو یہ ثواب کے بدلے الٹا گناہگار ہوتے ہیں۔ عرف و عادت سے ہٹ کر اس طرح اگر یہ کریں گے تو ظاہر گناہگار ہوں گے۔ تو ہم مطلب چندہ کرنے میں بہت احتیاطوں سے کام لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں کافی عرصہ ہوا ایک کتاب بھی دی ہوئی ہے سارے بھائیوں کو، چندے کے بارے میں سوال جواب، تو اس میں بھی اس طرح کے باریک احکام بیان کیے گئے، اور جو بھی چندہ کرتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ سیکھے کہ چندہ کس طرح کیا جاتا ہے اور کیا کیا اس کے شرعی احکام ضرورت کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنا فرض ہے اس پر، اور جو چندہ دیتا ہے اس پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی سیکھے کہ چندہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے۔ چندہ دینے کو تو لوگ غیر مسلم کو بھی دے دیتے ہیں پیسے اٹھا کے، یہ تھوڑی چلے گا۔ اور زکوٰۃ دینی ہے تو اب زکوٰۃ دینے والے کے لیے یہ فرض ہے کہ اس کو پتا ہو کہ زکوٰۃ کس کس کو دینی ہے، تو جس کس کو اٹھا کے دے ہی دیتے ہیں نا، تو زکوٰۃ تو اگر وہ زکوٰۃ کے مد میں نہیں دی تو زکوٰۃ تو ہوگی نہیں، اور زکوٰۃ یوں ضائع ہو رہی ہیں لوگوں کی علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں ہی کو سیکھنا ضروری ہے، چندہ لینے والے کو بھی اور چندہ دینے والوں کو بھی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو بہرحال یہ کہ میں نے عرض کیا نا کہ جیسے ہم چندہ لیتے ہیں تو ہمیں مطلب اس میں وہی دشوار میں اپنے بعض اوقات کہ اگر ایک مقصد کے لیے لیا کہ بھئی ہم مسجد بنا رہے ہیں ہم کو چندہ دے دو، عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مسجد بنا رہے ہیں چندہ دو چندہ دو چندہ دو، مسجد کے لیے چندہ لیا، اب مسجد کمپلیٹ ہو گئی، اب چندہ کیا کرے، اس نے تعمیر مسجد کے لیے دی ہے، اب تو ضروری ہے کہ اس کو واپس دے۔ اچھا، یا اب ہم کو کنواں کھدوانا ہے پانی کے لیے، تو اس میں لوگ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں کہ یار مسجد کے لیے پانی کی ترکیب کرو، لوگ وضو کریں گے ثواب بہت ملے گا۔ اب وہ کنواں کھدوانے کے لیے پیسے تو لیے، یہ تو جائز ہے، دینا بھی جائز ہے۔ اب کنواں کھدوانے کے لیے پیسے لیے، سپوز کرو 1 لاکھ روپے، اور کام ہو گیا 60,000 میں، اب یہ 40,000 کا کیا؟ تو 40,000 کے لیے واجب ہے کہ جس نے لاکھ دیے تو اس کو بول دے کہ بھائی یہ 40,000 آپ کے بچ گئے، آپ لے لیجیے، یہ واجب ہے، ورنہ تو گناہگار ہوگا۔ یا اس سے یوں کرے کہ یہ 40,000 آپ کے بچ گئے، کیا کرنا ہے اس کا؟ تو وہ بھلے وہ بول دے کہ اب آپ مسجد کی تعمیر میں ڈال دو یا مدرسے کی تعمیر میں یا جو بھی آپ چاہو نیک کام کر لو، تو اب یوں اجازت ہو جائے گی، اجازت لینی ضروری ہے ورنہ کام نہیں چلے گا۔ یا لیتے وقت ہی ساری اجازتیں لے لے، ہم یہی کوشش کرتے ہیں، ذہن یہی دے رہے ہیں سارے بھائیوں کو کہ لیتے وقت یہ ساری اجازتیں لے لی جائیں تاکہ مطلب ہم گناہ میں نہ پڑے۔ لہذا آپ سے مدنی التجا ہے کہ اگر آپ رقم کے اصل مالک ہیں تو ہاں یہ بھی اجازت دینے والا بھی وہی ہے کہ جو پیسے جس کی ملک ہے، اب پیسے ان کے ہیں، دینے چندہ یہ آئے ہیں، اب ان سے اجازت لینا کوئی مفید نہیں ہے، یہاں بول دیں گے تبھی ویلڈ نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ یہ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ تو یوں بولتے ہیں ہم نے تو وضو خانے کے لیے چندہ دینا تھا اور یہ بولتے ہیں کہ بچ گئے تو ہم تو مسجد کے فرش میں بھی لگائیں گے اس کو، اور پنکھے اور بتیوں کی بھی ہم کو ضرورت ہے تو اس میں بھی ڈال دیں گے، تو یہ ہاں میں آنا کر دیں کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ جاؤ وضو خانے کے لیے دے آؤ، تو ان کے لیے ان پر بھی ضروری ہے، واجب ہے کہ اگر یہ اجازت دینا چاہتے تو پوچھیں، ورنہ کہہ دیں کہ بھئی ہم تو صرف وضو خانے کے لیے دیں گے، تو یہ پوچھے بغیر یہ انٹرفیئر نہ کریں۔ لیکن یہ بالکل عام ہے، وہ اگلا جواب دے دیتا، جس سے وہ ایک چٹکلا یاد آیا کہ اگر کسی کو بولو نا کہ وہ آپ کے ابو کو سلام بولنا تو وہ پہلے جھٹ بول دیتا ہے علیکہ وعلیہ السلام، یا یہ بھی کوئی تھوڑا سمجھدار ہوتا تو علیکہ وعلیہ السلام بولتا ہے، ورنہ بولے وعلیکم السلام۔ ارے بھائی تم کو سلام نہیں کہہ رہے، تمہارے ابو کو سلام دے دینا، بلکہ
علم کی کمی کا عالم یہ کہ بارہا مجھے اپنا تجربہ ہے، ماشاءاللہ مدینے جا رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا، تو بولتے ہیں وعلیکم السلام. ارے بھائی تم کو سلام نہیں کہہ رہا میں، تم کو تو میں سلام امانت دے رہا ہوں کہ میری امانت پہنچا دینا. تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے کہ جب ہمیں کوئی کہے کہ فلاں کو سلام کہنا تو ہم نے ہاں کہہ دیا کہ میں سلام کہہ دوں گا، تو ہم پر واجب ہو گیا کہ ہم سلام پہنچائیں، ورنہ گناہ گار ہوں گے. ہم ہاں نہ کہتے تو واجب نہ ہوتا. تو اب یہ کہ ہاں کہہ دیا تو اب واجب ہے کہ ابو کو سلام کہنا، تو آپ نے کہا کہ میں کہہ دوں گا، تو اب آپ پر واجب ہے کہ آپ ابو کو کہیں کہ فلاں نے آپ کو، جیسے الیاس نے آپ کو سلام بولا ہے. اب وہ کہے علیکہ و علیہ السلام، تجھ پر بھی اور اس پر بھی، مثلا الیاس پر بھی سلام، علیکہ و علیہ السلام. اب یہ ساری باتیں ہم کو آتی نہیں ہیں. یہ مدنی ماحول میں رہیں گے، اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، مدنی انعامات پر عمل کریں گے، عمل کر کے فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ اس کا رسالہ پر کریں گے، اس طرح اس میں رچے بسے رہیں گے نا، تو یہ سب سیکھنے کو ملے گا. ایک بار سننے کے بعد تو پھر آپ بھول بھی جائیں گے کہ کیا بولا تھا، تو وہ آلے کے بدلے مالا ہی یاد رہے گا شاید. تو اس لیے بار بار یہ ذہن پر ریپیٹ کب ہوگا؟ جب ہم مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے. لیکن ہمارا دل نہیں لگتا، مریض ہے ہم لوگ، گناہوں کے مریض ہیں. مریض کو غذا اچھی نہیں لگتی، تو یہ ہماری روح کی غذا ہے، ہماری روح مریض ہے، تو ایسی باتیں ہم کو اچھی نہیں لگتی. کتابیں، دینی کتاب پڑھنے کو جی نہیں کرتا. ایک رسالہ بھی دینی تو وہ رکھ دیں گے اٹھا کے، سامنے والے اچھا لگانے کے لیے چوم لیں گے بہت بہت، تو پھر رکھ دیں گے، بھول جائیں گے. یہ 16 پیج کا رسالہ پڑھا نہیں جائے گا. اور ادھر اگر 216 پیج کی رومانی ناول کسی کو دے دو تو رات کی نیند اڑ جائے گی. رات کو بستر پہ لیٹے لیٹے اس کو پوری کرے گا. پھر ادھوری رہ گئی تو افسوس ہوگا کہ یار اب کیا کریں، اب صبح کام پہ جانا ہے اور نیند بہت چڑھی ہے. تو وہ پھر یوں، یعنی کہ دنیاوی لٹریچر، اخبار، پورا اخبار پڑھنے والے ایک تعداد آپ کو ملے گی. گھنٹوں اخبار لے کر بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا خانے میں بھی جا کر اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے دین کی باتیں پڑھنے سننے کا کوئی، یعنی کہ افسوس کے جذبہ نہیں، اس لیے دل بھی نہیں لگتا. تو یہ سب ہم کو، جس طرح مریض کو غذا اچھی نہیں لگتی، کھانی پڑتی ہے تاکہ وہ کسی طرح بھی بدن سلامت رہے، بدن کی ترکیب بنے، تو اسی طرح ہم کو چاہے دل لگے نہ لگے علم دین حاصل کرنا ہوگا، دینی کتابیں پڑھنی ہوں گی، دینی مدنی حلقوں میں شریک ہونا ہوگا، سنتوں بھرے اجتماعات میں حاضری دینی ہوگی، مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا، تاکہ ہماری روح کا علاج تو ہو. کیا یہ مریضہ روح لے کر ہم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے؟ کہ بھلے روح الگ ہو جائے گی یہاں بدن سے، لیکن روح نہیں مرتی نا. بدن ختم ہو گیا یہ ٹھیک ہے، لیکن روح تو رہے گی نا. اور جو بھی عذاب و ثواب ہے وہ جسم روح دونوں پر ہے. تو اس لیے میرے پیارے اسلام بھائی، یہ سب سیکھنا چاہیے. اس کے لیے مدنی ماحول میں رہنے کا ذہن بنائیے. تو آپ سے یہ میں عرض کر رہا ہوں، میرے کچھ مدنی پھول یہ ہماری مرکزی مجلس شورا کی طرف سے عطا ہوئے ہیں. آپ سے مدنی التجا ہے کہ اگر آپ رقم کے اصل مالک ہیں تو لنگر رضویہ کے لیے چندہ دیتے وقت، یہ لنگر رضویہ ہم نے نام رکھا اس کا، جیسے میں نے کیا نا کہ پہلے آپ کو عرض کیا کہ اعتکاف میں تو ویسے عام دنوں میں مدنی مشورے ہوتے رہتے ہیں، تو کئی بار تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں، مختلف شہروں سے اسلامی بھائی آتے رہتے ہیں. اب جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں جمعہ الاخری میں وہ خیبر پختونخوا سے ہمارے پٹھان اسلامی بھائی اور دوسرے بھی اسلامی بھائی تھے، مکسڈ ہے، ہزاروں کی تعداد میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہوئے تھے. اب ظاہر ہے کہ اتنے مہمانوں کو بلایا تو ان کو کھلاؤ گے کہ نہیں؟ میں کیا کھلاؤں؟ میں تو ان کو پانی بھی نہیں پلا سکتا بیچاروں کا. تو اب ان کو کھلانے کے لیے وہ لاکھ روپے چاہیے کہ ان کو کھلاؤ بھائی. اب ان کو کیسے بولے گا اپنے جیب سے کھاؤ؟ تو پھر یہ آئیں گے کیسے؟ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اسی طرح بہرحال یہ کہ مختلف ایسے مواقع ہمارے سارا سال آتے ہی رہتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ہفتے کو میں جب وہاں ہوتا ہوں تو ہماری یہاں شخصیات کی ملاقات کی ترکیب ہوتی ہے، عصر تا مغرب.
اب ان کو مدنی مذاکرے میں عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اب مغرب کا عشاء وقت کیسے پاس ہو، اب پھر یہ گھر پر کھانے چلے گئے تو پھر اب وہ آنا بہت دشوار، کسی کا مشرق میں گھر کسی کا مغرب گھر، اچھا بھائی گھر پہ مت جاؤ یار میرے ساتھ کھانا کھا لو چلو، تو ہم یوں ترکیب کرتے ہیں. تو ان شخصیات کو یہ کروڑ اربوں پتی لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں ان کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، ان کو بیٹھ کر میں ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں کہ کسی بہانے یہ مدنی مذاکرے میں رہیں. میں بولتا ہے یار آپ کیونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں 25 منٹ رک جاؤ، اگر زیادہ نہیں رک سکتے تو 25 منٹ کے بہانے رکے گا تو شاید دل لگے گا تو بیٹھا رہے گا. تو یوں ہم ترکیبیں کرتے ہیں. اب ان کو میں جیب سے کیسے کھانا کھلاؤں گا، اب یہ اربوں پتی کو میں زکاتیں کھلاؤں گا، قربانی کھانے کھلاؤں گا. تو ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے ہم نے اس طرح کے متعدد مواقع آتے رہتے ہیں. تو ہم نے لنگر رضویہ کی ترکیب نکالی ہے کہ ہم لنگر رضویہ کے اعتبار سے، کیونکہ نیاز تو کرتے ہی ہیں، ایک سنی اور نیاز یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. الحمدللہ وہ 11ویں شریف آ گئی تو آج کل غریب نواز کی 6ٹھی شریف ہے، وہ لنگر چل رہے ہیں سنیوں کے. تو ٹھیک ہے وہ بھی کرو آپ کچھ حصہ ہم کو بھی دے دو. اور ہم نے تو آپ کو فضیلت بھی بتا دی کہ آپ کا کھانا پرہیزگار لوگ کھائیں، ہے نا. تو یہ دین سیکھنے کے لیے جو آ رہے ہیں یہ کھائیں گے تو آپ سوچ نہیں سکتے کتنا ثواب ملے گا آپ کو. تو اس طرح مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں یہ بھی اپنا ذہن بنائے، حاضرین بھی ذہن بنائے کہ آپ بے شک نیاز کریں، میں منع نہیں کرتا، نیاز کرنا بھی چاہیے کہ یہ بھی سنیوں کے معمولات میں سے. نیاز جو ہے بزرگان دین کی نیاز یہ معمولات اہل سنت میں سے، اس کو باقی رکھنا چاہیے. اس کو ختم کرنے کی بالکل میں فیور میں نہیں، بے شک آپ ہمیں نہ دیں، مگر یہ کہ وہ معمولات اہل سنت میں سے جو نیاز ہے، آپ گوشت پاک کی نیاز کرتے ہیں وہ کرتے رہیں. ہاں اب یہ کہ اس میں سے تھوڑی کٹوتی کر کے ہم کو بھی حصہ ڈال دیں، یہ میں مشورہ دوں گا آپ کو. اور اللہ نے آپ کو دیا تو اس کو بھی بڑھائیں. وہ نیاز اگر 11 دے گئے کرتے ہیں، اللہ آپ کو اور برکت دے، بھلے 111 دے گئے کرے، کچھ ہم کو بھی آنے دے. ہم بھی تو آپ ہی کے دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کے اپنی آخرت کا کام کر رہے ہیں. اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ثواب ملے گا. کہ یہاں ہمارے پاس جو آپ کا کھانا کھائیں گے نا، وہ انشاءاللہ وہ لوگ کھائیں گے جو دین سیکھنے آتے ہیں، سنتیں سیکھنے آتے ہیں، نمازیں سیکھنے آتے ہیں، اور وہ جنت کی تلاش میں آتے ہیں کہ کہیں ہم کو یہاں سے جنت کا راستہ مل جائے. الحمدللہ. تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے یہ ضرور بھی ضرور لنگر اور رضویہ میں اپنے اپنے یہاں جو بھی آپ کی مجلس سے ہوں ان کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں تعاون فرمائے اس کے ساتھ. مگر زکوٰۃ فطرہ اس میں دینے کی آپ کو شریعت میں اجازت نہیں ہے، شریعت میں اجازت نہیں ہے اس میں، کیونکہ غریب امیر سب کھاتے ہیں اس میں، اور یہ ایک دینی مصلحت کی وجہ سے ان کو کھلانا ہوتا ہے. اور جو ایک اچھا کام ہے، مالدار آدمی کو بھی کھانا کھلانا کار ثواب ہے، گناہ کا کام نہیں ہے. تو اس میں آپ کو لنگر رضویہ کے لیے چاہے آپ 1 روپیہ دیں، چاہے 1 لاکھ روپیہ دیں، چاہے 1 کروڑ روپیہ دیں، آپ نے کس طرح دینا ہے یہ آپ، اللہ کرے آپ کو حفظ ہو جائے تو بہت اچھا. اور ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں جو چندہ وصول کریں گے وہ بھی اس کو حفظ کر لیں یا تحریر پڑھائے ان کو. بلکہ یہ پرچہ جس میں حدیث شریف کے فضائل میں نے بیان کیے نا، یہ ہے ہی ان اسلامی بھائیوں کے لیے کہ جن سے ہمیں چندہ لینا ہے کہ ان کو پہلے پیش کریں اور ان سے درخواست کریں کہ اس کو آپ مہربانی کر کے پڑھ لو. تو 2 منٹ میں پڑھ لے گا وہ. تو اگر وہ سمجھدار ہوگا، تعاون کرنے والا تو پڑھ لے گا. آپ چپ چاپ دیکھتے رہیں تو پڑھ لے گا، تو پھر سمجھانا آپ کو آسان ہو جائے گا. تو اس میں یہ آپ کو دیتے وقت اس طرح اجازت دینی ہے اسلامی بھائی کو، میں اپنی رقم سے رمضان المبارک کی بڑی راتوں اور دیگر موقعوں پر غریب و امیر سب کو کھانا کھلانے، اشیاء خرد و نوش تقسیم کرنے، دریا، تھال اور ڈیکوریشن کا سامان کرائے پر لینے یا خریدنے، اور ان کے علاوہ بھی ہر طرح کے نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کی دعوت اسلامی کو مکمل اجازت دیتا ہوں. یہ کہہ دیں، صرف یہ کہنا کہ آپ کو کلی اختیارات ہیں
یہ ہر صورت میں کافی نہیں ہوتا، اس لیے یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہی الفاظ کہے جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیے۔ اب جیسے اعتکاف میں بھی ظاہر ہے کہ غریب بھی ہوتے ہیں اور امیر بھی ہوتے ہیں، تو سبھی کو ہم تو دعوت دیتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ تو اب آپ ظاہر ہے کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اب اس وقت میں جس ملک میں بیٹھا ہوں اور میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ ہمارے باب المدینہ میں آ کر اعتکاف کریں، تو اب آپ کا گھر تو باب المدینہ میں نہیں ہے بھی تو خاندان والے، تو وہ 2 ٹائم آپ کو کھانا پہنچانے سے رہے، تو اس لیے ہم آپ کو بھی کھلائیں گے۔ تو اسی لیے ہم یہ اس طرح کا لنگر رضویہ کا پیسہ لیتے، صاف پیسہ، تاکہ آپ بھی کھا سکے، غریب بھی کھا سکے، امیر بھی کھا سکے، بادشاہ بھی کھا سکے، فقیر بھی کھا سکے، سب کے لیے۔ اور یہ کھانا کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر آپ بولے ہم چندے کا نہیں کھائیں گے تو آپ کی معذرت کے ساتھ درد ہے کہ نماز کہاں پڑھو گے؟ ساری مسجد میں چندے ہی تو بنتی ہے۔ تو اس لیے یہ سوچ بیکار ہے کہ چندہ، اور سارے جو ائمہ کرام، علماء کرام، یہ سب چندے ہی پر تو بیچارے مطلب درس دیتے ہیں، تو انہیں تدریس کرتے ہیں، امامت کرتے ہیں، مؤذنی کرتے ہیں۔ اب یہ چندہ لے، چندے کی تنخواہ والے امام کے لیے نماز بھی پھر کیسے پڑھیں گے آپ؟ پھر وہ جنازہ پڑھانا ہے تو وہ بھی امام وہی آئے گا جو چندے کی تنخواہ لے رہا ہے۔ تو اس لیے چندے کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا، اور شرعی اس میں کوئی حرج بھی تو نہیں ہے نا۔ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام بھی جب بنی تھی، صحابہ کرام نے اس میں چندہ ہی تو ڈالا تھا۔ جہاد ہوتے تھے اس پہ بھی تو چندے کیے جاتے تھے نا، صحابہ کرام چندے دیتے تھے۔ تو چندہ کرنا جو ہے یہ اعلیٰ حضرت نے کوئی سنت لکھا ہے، چندہ کرنا۔ یہ بعض لوگ علم کی کمی کی وجہ سے بول دیتے کہ چندہ پارٹی ہے۔ یہ چندہ پارٹی ہے، تمہارے محسن ہیں، یہ چندہ نہیں کریں گے تم کو ایک بھی مسجد نہیں ملے گی نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز کس مسجد میں جا کے پڑھو گے؟ تو جمعہ تو پڑھتے ہو نا، اچھا بھائی عید تو پڑھتے ہو نا، تو مسجد کہاں ملے گی تم کو؟ تو یہ چندہ پارٹی تمہاری محسن ہے، تم پر احسان کرتی ہے، تمہارے لیے مسجدیں بناتی ہے، تمہارے لیے مدرسے بناتی ہے، تمہارے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتی ہے، اس کو تم بولو چندہ پارٹی۔ ساری دعوت اسلامی چندے ہی پر چل رہی ہے۔ آج تک کتنے غیر مسلموں کو الحمدللہ مسلمان کر لیا، کس منہ سے آپ چندہ پارٹی کہتے ہو؟ کتنے مسلمانوں کو، بے نمازیوں کو دعوت اسلامی نے نمازی بنا دیا، سنتوں کے سانچے میں ان کو ڈھال دیا۔ کتنی بے پردہ اسلامی بہنوں کو شریعت کے مطابق پردہ کرنے والی بنا دیا۔ تو یہ دعوت اسلامی پوری کی پوری چندے میں چل رہی ہے، اور اس کے اخراجات جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ تقریباً 80 شعبوں میں وہ کام کر رہی ہے، تو اس کے اخراجات سالانہ، جی ہاں، اربوں روپے، پاکستانی اربوں روپے کہاں سے آئیں گے؟ ایک آدمی تو اس کو افورڈ کر ہی نہیں سکتا، بڑے سے بڑا مالدار آدمی بھی پوری دعوت اسلامی تو ظاہر نہیں چلا سکتا، اس میں سب تھوڑا تھوڑا چندہ ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں، مرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اور اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر کثرت سے صدقے کے ذریعے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تو تمہیں رزق دیا جائے گا، اور تمہاری مدد کی جائے گی، اور تمہارے احوال اچھے کر دیے جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل۔ اے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے پیارے پیارے حاضرین، آپ کی دعوت اسلامی کا پیغام تاحال دنیا کے 250 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ دعوت اسلامی تادم بیان تقریباً 80 شعبوں میں خدمت اسلام میں جا رہی ہے، جن میں جامعات المدینہ، مدارس المدینہ، دار المدینہ، جیل خانوں کے اندر قیدیوں میں نیکی کی دعوت اور قرآن کریم کی تعلیم، مدنی چینل، مساجد و مدارس کی تعمیرات، مساجد کے ائمہ کرام وغیرہ کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات وغیرہ وغیرہ۔ ان مدنی کاموں کے لیے سالانہ اربوں روپے کی ضرورت رہتی ہے۔ برائے کرم زکوٰۃ، فطرہ اور قربانی کی کھالوں کے ذریعے بھی
ہمیشہ تعاون فرماتے رہیے۔ زکوٰۃ فطرہ جمع کروانے کے لیے اکاؤنٹ نمبر اسکرین پر ملاحظہ کیجیے۔ لنگر رضویہ جمع کروانے کے لیے بھی اسکرین پر اکاؤنٹ نمبر ملاحظہ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی خدمت میں بھی کچھ معروضات عرض کرتا ہوں جو کہ مرکزی مجلس شورا کی طرف سے وہ پیش کی گئی ہیں۔ امام احمد رضا کے 11 حروف کی نسبت سے لنگر رضویہ کے عطیات کے بارے میں 11 مدنی پھول۔ نمبر 1، معتکفین مدنی تربیت گاہوں پر آنے والے مہمانوں اور مختلف تربیتی اجتماعات میں خیر خواہی کی ترکیب کے لیے یہ کھانا کھلانے کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں خیر خواہی بولتے ہیں۔ کھانا کھلایا یا چیوڑا، گانٹھیا، چائے، بسکٹ، پھل فروٹ، یہ مدنی تربیت گاہ پر اسلامی بھائی آتے ہیں نا، ان کو بھی یہ ترکیب ہوتی ہے۔ نئے اسلامی بھائی کو قریب لانے کے لیے اس کو یہ پیش کرتے ہیں، تو اس طرح وہ جلدی نمازی بنانے میں اور اس کو ترکیب میں لینے میں سہولت رہتی ہے۔ مسلمان کا سے دل خوش ہوتا ہے۔ تو معتکفین مدنی تربیت گاہوں پر آنے والے مہمانوں اور مختلف تربیتی اجتماعات میں خیر خواہی کی ترکیب کے لیے دعوت اسلامی کے ذمہ داران ڈویژن سطح پر مجلس برائے لنگر رضویہ قائم فرمائیں۔ اس کے لیے مخیر عاشقان رسول سے عطیات حاصل کریں۔ نمبر 2، مجلس برائے لنگر رضویہ کا اکاؤنٹ الگ رہے گا، البتہ یہ مجلس مالیات کے ماتحت رہے گی اور اسے پائی پائی کا حساب دے گی۔ نمبر 3، یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ چندہ جس مد یعنی عنوان پر لیا گیا ہو اسی کام میں صرف کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ نے اسی شب براءت کی سحری کروانے کے نام پر کسی سے رقم لی تو اب اس میں اسی شب براءت میں کھلا سکیں گے۔ آج کل نفلی روزے کی سحری کا کھانا کھانے میں روزہ نہ رکھنے والے بھی شریک ہو جاتے ہیں، لہذا عرف کی وجہ سے مطلقاً سب کو اجازت ہے، لیکن تب بھی چندہ دہندگان سے صریح اجازت یعنی کھلے الفاظ میں اجازت لے لینا بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ کہ آج یعنی اسی سال کی شب براءت کی سحری کے نام پر آپ نے جو چندہ لیا اس میں سے اگر رقم بچ گئی تو اس کے مالک کو لوٹانی ہوگی۔ کسی اور نیک کام میں خرچ کرنے کی بھی شرعی اجازت نہیں، بلکہ اسی دن یعنی 15 شعبان المعظم جو روزہ رکھا گیا اس کی افطاری یا آئندہ سال شب براءت میں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، چندہ دینے والا اگر کسی اور مد میں استعمال کی اجازت دے دے تو جس مد کی اس نے اجازت دی اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کئی افراد نے مل کر چندہ دیا تھا تو بعض کی اجازت کافی نہیں، ہر فرد کی اجازت ضروری ہے۔ چندہ وصول کرنے والے تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو تاکید ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب پڑھ لی اور تب بھی دوبارہ پڑھ لیں۔ نمبر 4، رقم کے ہر اصل مالک سے کھلے الفاظ میں اس طرح اجازت لیجیے۔ آپ اپنی اس رقم سے رمضان المبارک کی سحری و افطاری، بڑی راتوں اور دیگر موقعوں پر غریب و امیر سبھی کو کھانا کھلانے اور اشیاء خرد و نوش تقسیم کرنے، دریاں، تھال اور ڈیکوریشن کا سامان کرائے پر لینے یا خریدنے اور ان کے علاوہ بھی ہر طرح کے نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کی دعوت اسلامی کو مکمل اجازت دے دیجیے۔ چندہ لینے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو تاکید ہے کہ اجازت لینے کے الفاظ حفظ کر لے یا رقم کے اصل مالک کو
لکھے ہوئے پڑھا کر یا پڑھ کر سنا کر اجازت حاصل کرے. یاد رہے رقم کے اصل مالک سے کلی اختیارات دے دیجئے کہہ کر ہاں کہلوا لینا ہمارے لیے زیادہ مفید نہیں. نمبر 5، معتکفین سے کھانے پینے کے مد میں رقم مت لیجئے، لنگر رضویہ والی رقم سے کھلائیے. ہاں کوئی معتکف دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے چندہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، بلکہ حسب حیثیت دینا چاہیے کہ باعث سعادت دارین ہے. یہاں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ معتکفین سے کھانے پینے کے مد میں رقم کیوں نہیں لے رہے. اب بہت سارے معتکفین ہوتے ہیں. ہم نے مثال کے طور پر 10 دن کے لیے 500 روپے رکھ لیے، ہر معتکف 500 جمع کروائے. تو اب کچھ تو 500 دے دیتے ہیں، کچھ بولتے ہیں کہ میں 500 نہیں دے سکتا، 300 دے سکتا ہوں. اچھا بھیا. اب کچھ ہیں جو بیچارے بولتے ہیں کہ بڑی مشکل کرائے سے ہم آئے ہوئے تو ہمارے پاس تو یہ اب دے تو کچھ نہیں سکتے. اچھا بھائی تم بھی آ جاؤ. اب یہ اس میں بہت پیچیدگی ہے. اب 500 روپے کسی سے لیے ہم نے کھانے کے مد میں، کسی سے 300 لیے، کسی کو مفت کھلایا. اب یہ سب کا ہو گیا معاملہ مکسچر. اب 500 روپے والے کے پیسوں سے مفت والا کھا رہا ہے، 300 والا حالانکہ کم دے رہا لیکن 500 والے کے پیسوں سے اس کو بھی حصہ پہنچ رہا ہے. تو یہ شرم جائز نہیں ہوگا، یہ گناہ ہوگا. تو اس کی یا تو صورت یہ تھی کہ 500 روپے والے سے انہی الفاظ میں اجازت لی جاتی، 300 والے سے بھی اجازت لی جاتی. مفت والے سے اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو پیسے دے ہی نہیں رہا. جو دے رہا اس سے ایک ایک سے اجازت لینی ضروری ہے کہ بھائی دیکھو آپ کے ان پیسوں میں سے وہ لوگ بھی کھائیں گے کہ جو پیسے نہیں دے رہے. اچھا بہت سارے احتکاب میں ہوتے ہی نہیں، کھانے کے ٹائم پہنچ جاتے. اچھا کئی ایسے ہوتے ہیں جو معتکفین کی خدمت کرتے ہیں، وہ بھی کھانے کے لیے بیٹھیں گے. اچھا آپ احتکاب میں بیٹھے ہیں، والد صاحب ملنے کے لیے آ گئے شام کو افطاری میں. اب آپ کس منہ سے بولے گے کہ باپا آپ کا کھانا نہیں ہے والد صاحب کو؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ترکیب جمے گی نہیں. تو اب یہ کہ آپ کے پیسوں سے یہ سب کیسے کھائیں گے، یہ پیچیدگیاں ہیں. تو اس لیے ہم نے بہت غور و خوض کر کے یہ سوچا، یہ فیصلہ کیا کہ ہم مطلب معتکفین سے پیسے لیں ہی نہیں، کھانے کے مد میں لینے نہیں ہے، اور دے تو بھی نہیں لینے، سوائے اس کے کہ وہ ایسے اختیارات دے دے کہ ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو بطور چندہ دے دیتے ہیں، آپ چاہے دعوت اسلامی کے معتکفین کو کھلاؤ، چاہے آپ مطلب یعنی کہ دعوت اسلامی کے جو بھی نیک کام کرتے ہو اس میں کرو. دعوت اسلامی کو ہر طرح سے مطلب مکمل اجازت ہے کہ جس بھی نیک کام میں وہ خرچ کرنا چاہے کرے. اس طرح کو دینا چاہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن یہ ایک ایک سے اجازت لینا یہ بہت دشوار ہوتا ہے، بہت دشوار ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ منع کر دیا کہ لینا ہی نہیں ہے، کہ ایک ایک کو یہ مسئلہ سمجھانا جائے. ہر ایک کو تو میں تو سمجھانے سے رہا، میرے پاس تو آنے سے رہے. اب خالی یہ تو نہیں کہ عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں اعتکاف ہو رہا ہے، دنیا کئی ممالک میں ہوتا ہے، پاکستان کے بے شمار شہروں میں ہوتا ہے. الحمدللہ پچھلے سال پاکستان میں، صرف پاکستان میں پورے رمضان کا اعتکاف 59 مقامات پر ہوا، 59 یہ، اور 30 دن کے لیے. اچھا اب پھر ان کے کھلانے کا، اچھا آپ بولو اگر یہ طے کیا کہ رمضان میں کھلانا تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ مدینے. اس لیے وہ تو 28 کو آ جاتے ہیں شامل کو، کوئی 29 کو آ جاتا ہے، کوئی 4 دن ویلا آ جاتا ہے، پڑے رہتے ہیں، چاند بھی یہاں دیکھتے ہیں فضال مدینہ میں. تو ان کو جب بھوکا رکھوں گا تو اس لیے ہم اجازت لیتے ہیں. رمضان کی بھی اجازت نہیں، تو رمضان میں پہلے کھلانا پڑے گا. اچھا پھر رمضان شریف آخر 30 دن یا 29 دن گزار کر الوداع بھی ہوتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں. اب چاند رات آ گئی تو اب کیا کریں؟ رمضان تو چلا گیا نا، اب ان کو کھلانا ہے، یہ ہزاروں پڑے ہوئے، ان کو کیا کریں؟ تو اس لیے وہ اجازت ہی اس انداز میں لی جائے کہ کوئی بھی کسی طور پر شرعی طور پر ہم مطلب پکڑ میں نہ آئے کہ کرنے ثواب جائے اور گناہ میں جا پڑے. تو اس لیے ہم نے اعتکاف معتکفین سے کھانے کے مد میں
وہ چندہ لینے کا بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ لینا ہی نہیں ہے چندہ ان سے کھانے کے مد میں، سوائے اس کے کہ جو پہلے ہم نے جو وہ سارا طریقہ بتایا کہ کس طرح اختیارات دینے، اجازتیں دینی، اس انداز پر دینا چاہے تو بے شک وہ 50 روپے دے دے، 25 روپے دے دے، لیکن اس کی ترغیب نہیں ہے کہ پھر یہ لینا شروع کریں گے، پھر مسائل ادھورے ہو جائیں گے، پھر بولیں گے آپ کا کھانے کا آپ کی طرف سے، پھر وہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اعتکاف کے لیے نہ لیں، اب دعوت اسلامی کے لیے بھلے چندہ کوئی دیتا ہے تو لے لیں۔ نمبر 6، معتکفین کے سحر و افطار میں کھانے کے لیے مخیر عاشقان رسول سے ترکیب فرمائیے اور رقم کے اصل مالک سے۔ نمبر 4 جو بھی بیان ہوا اس میں دیے ہوئے الفاظ کے مطابق اجازت لینی یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ خبردار، آپ کی معمولی سی کوتاہی آپ کو گناہوں کے غار میں دھکیل سکتی ہے۔ ممکنہ صورت میں لنگر رضویہ کی ترغیب پر مشتمل پرچہ ابھی پڑھنے کی درخواست کے ساتھ مخیر اسلامی بھائی کو پیش کر کے اس کے پڑھ لینے کا خاموشی سے انتظار فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح کافی آسانی ہو جائے گی۔ مخیر اسلامی بھائی پرچہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، دونوں صورتوں میں چندہ مدنی پھول نمبر 4 جو ابھی بیان ہوا کے مطابق ہی لینا ہے۔ نمبر 7، لنگر رضویہ کے لیے فطرہ و زکوٰۃ اور دیگر واجب صدقات مت لیجیے کہ شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ نمبر 8، مدنی قافلوں میں کھانے پینے کی حسب ثابت ہی ترکیب رکھیے۔ اس میں تاکید ہے کہ اعلان پر اتفاق کر لینے کے بجائے رقم دینے والوں سے فردن کھلے الفاظ میں اجازت لے لیجیے کہ آپ کی رقم سے کھانے اور چائے پانی وغیرہ میں مدنی قافلے کے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے ادھوری رقم دی یا بالکل نہیں دی وہ بھی، اور انفرادی کوشش کے ذریعے لائے جانے والے عام اسلامی بھائی اور ہر طرح کا فرد کھا پی سکتا ہے۔ جس نے جتنے پیسے دیے تھے اس حساب سے بچے ہوئے پیسے ان کے اندر آخر میں تقسیم کرنے ہوں گے۔ ہاں، جو اجازت دے یا ان کے اتفاق رائے سے سب کے بچے ہوئے پیسے کلی اختیارات کے ساتھ نہیں بلکہ ہر نیک اور جائز کام میں استعمال کرنے کی اجازت کے ساتھ دعوت اسلامی کو دیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 9، دوسروں کے پیسوں پر نظر جمانے کے بجائے پلے سے کھانا اچھا ہے۔ تربیتی اجتماعات یا اعتکاف وغیرہ میں جو اپنے پیسے سے کھا سکتا ہو یا اپنے گھر وغیرہ سے منگا سکتا ہو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ نمبر 10، ذمہ داران کو خصوصی تاکید ہے کہ ممکنہ صورت میں اپنے توشہ دان سے کھائیں، یعنی ٹفن کیریئر سے کھائیں، اور دوسروں کی ترغیب کے لیے خود سراپا ترغیب بنے۔ الحمدللہ میں نے نگران شورا کو اگر کوئی سینکڑوں بار دیکھا تو شاید چل جائے گا کہ یہ اپنا ہی ٹفن بکس لاتے ہیں، چاہے اعتکاف ہو چاہے مدنی مشورے ہوں، کوئی بھی ترکیب ہو تو ان کا کھانا برکت والا ہوتا ہے، یعنی 2-4 اور بھی سما جائیں اتنا ہوتا ہے، یہ گھر سے بھر کے گھر والے تعاون کرتے ہیں بھیج دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو ذمہ داران کو جن کے لیے ممکن ہو ایسا کرنا چاہیے یا اپنے پلے سے کھائیں۔ نمبر 11، جس تربیتی اجتماع یا اعتکاف وغیرہ میں تھوڑے سے مثلا 12 یا 25 اسلامی بھائی ہوں اور اس پرچے میں بیان کردہ احتیاطوں کے مطابق اپنی رقمیں ملا کر کھانے پینے کی ترکیبیں کریں تو ایسوں پر لاکھوں سلام اور ان کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو باپا ابھی جو وضاحت فرمائی ہے اس میں 2 سوالات ذہن میں یہ آ رہے ہیں کہ اول چندہ کرنے والا جو مدنی عطیہ جمع کرتے ہیں یہ اتنی وضاحت کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، جس کی جھجکنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یار یہ
چندہ دینے والا اتنی باتیں سنے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، بولے گا یار یوں بھی کرو گے، یوں بھی کرو گے، یہ بھی ہوگا، بھائی یہ تم سے نہیں ہوتا. تو یار ایسا نہ ہوگا ہمارا چندہ دینے والا آگے پیچھے ہو جائے اور پیسوں کا نقصان ہو جائے گا، لہذا وہ اتنی وضاحت کرتے ہوئے جھجکتے ہیں. دوسری طرف جو دیتے ہیں ان کا عموماً یہ ذہن پایا جاتا ہے جب ان کے سامنے وضاحت کی جائے، مولانا یہ یار آپ جانو اور آپ کا کام جانے، ہم کو اتنی موٹی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ پیسے لو یار تم کو جو کرنا ہے کرو بھائی، ہم کو اتنی یار یہ کیا ہم یہ ساری شرطیں ہیں اور یہ سارے جملے ہم کو نہیں آتے بھائی، یہ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. تو یوں ان دونوں کے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سر وہ چندہ جو لینے گیا اس کو یہ وضاحت تو کرنی پڑے گی، ورنہ تو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ رہے گا. اب مثال کے طور پر اس نے کہا کہ ہمارے یہاں بڑی رات ہے، شب برات ہے، اس کی وہ سحری کے لیے چندہ دے دو، تو اس میں غریب بھی کھائیں گے امیر بھی کھائیں گے، تو آپ ہم کو مطلب زکوٰۃ کے طور پر نہیں، زکوٰۃ نہیں بلکہ صاف پیسے دے دو. تو اب وہ بولے کہ بھائی صاف پیسے، اب تم چاہے شب برات میں کھلاؤ، چاہے رمضان میں کھلاؤ، چاہے مطلب ہے کہ وہ جب چاہو جس کو چاہو کھلاؤ. تو یہ تو آٹومیٹک اس نے اجازت دے ہی دی نا، اپنے الفاظ میں تو ہر طرح کی اجازت دے ہی دی. تو تم جو چاہو کرو یار لے جاؤ نا. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے اجازت تو دے دی. آپ نے یہ ہاتھ سے کیسے گیا جو چاہو کرو لے جاؤ نا یار، یہ آخر یہ کیا ہے؟ یہ سب نہیں بولتے اس طرح، کوئی ہوتا ہے، باقی تو بال کی کھال اتارتے ہیں. ارے ایسا تنگ کرتے ہیں. میں جب چندہ لینے جاتا تھا نا، مجھے پتا ہے نا، جن دنوں کپڑا مارکیٹ کے پھیرے لگاتا تھا، یہ ایسے سوال جواب سب نہیں، بعض تو بہت احترام سے محبت سے پیش کرتے تھے، بعض ایسے تنگ کرتے تھے، بہت مطلب پریشان کرتے تھے. ہوتے ہیں، کوالٹی ہوتی ہے. پیسہ دینے والے کے دماغ میں سوال تو آئیں گے نا بابا. اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے نا. اب یہ کہ آخر اعتماد تو کرنا ہی پڑتا ہے نا. اپنی باڈی ایک ڈاکٹر کے حوالے کر ہی دیتا ہے نا آدمی. اعتماد ہوتا ہے، اعتماد کہ بھائی اچھا، حالانکہ ہاسپٹل میں ہی لکھوا لیا جاتا ہے کہ دیکھو مر گئے تو ہمارے اوپر نہیں، لکھوا لیتے ہیں نا. جی. پھر بھی اپنی باڈی ڈاکٹر پر، جو کہ چاہے نان مسلم ہے، اس کے بھی حوالے بندہ کر ہی دیتا ہے. لیکن ہم کو یار چند سکے دینے کے لیے ان کو ہزار بس میں سے آتے ہیں کہ یار یہ کھا جائے گا تو، یہ یوں کر جائے گا تو، یہ یوں کر جائے گا تو پھر اب یار کسی پر تو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا نا. اگر ہم نے سوچ سمجھ کر دے دیا چندہ، اگر خدا نہ خاصا وہ کھا بھی جاتا ہے، ہم کو تو ثواب ملے گا نا یار. جو کھا گیا وہ اپنا ذمہ دار ہے، آخرت میں وہ اس کا جواب دے، آپ نہیں ہے. لیکن بس وہ وسوسوں کی وجہ سے لوگ طرح طرح کے مطلب کہ سوال کرتے ہیں. دینی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ جو کہ مال کا میل ہے، جو زکوٰۃ لینے آیا ہے یہ آپ کا محسن ہے، لیکن ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا جیسے احسان کر رہا ہے، یہ تمہارے مال کا میل اٹھا رہا ہے، اس کو صحیح جگہ پہ لگانے کے لیے جا رہا ہے. اب اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو اب مجبور یہ کیا کریں. نہیں ہوتے، بعض لوگ مطمئن نہیں ہوتے، بھروسہ نہیں کرتے. 5 انگلیاں صحیح تو نہیں ہوتی، اس کا حل بھی کوئی نہیں ہے. خود دعوت اسلامی کا کام اتنا وسیع ہے کہ آئے دن اس کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات پیش آتے ہوں گے. لیکن یہ کہ پہلے کئی ایسے تھے جو مطمئن نہیں تھے، لیکن اب بعد میں مجھے معلومات ہے کہ اب وہ مطمئن ہو چکے جب کام دیکھ لیا. تو جب بھی نیا کام ہوتا ہے وہ لوگ شبہ کرتے ہیں. جب دعوت اسلامی کا نیا کام شروع ہوا نا تو مجھ پر شبہ کرتے تھے. ایک تعداد تھی جو شبہ کرتی تھی کہ پتہ نہیں یار یہ آدمی ہے کوئی، سب جانتے تو نہیں تھے نا میرے کو، پتہ نہیں کون ہے یہ، کچھ ہے نا یہ یوں کر کے کچھ مطلب لمبا چوڑا کچھ کر ڈالے. اچھا، ایک تعداد تھی جو بولتی تھی کہ یہ تھوڑا اپنے قدم جما رہا ہے، یہ سیاست میں آئے گا. یہ تو ایک عام بات تھی کہ سیاست میں آئے گا، سیاست میں آئے گا، سیاست میں آئے گا. اب غالباً لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ نہیں آئے گا سیاست میں. ذہن بناتا رہتا تھا میں، یار میرا ہے نہیں سیاسی ذہن ہی نہیں ہے، لیکن بولتے تھے سیاست میں آئے گا، یہ دیکھنا سیاست میں آئے گا. تو یہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی موضوع تو چاہیے نا بولنے کے لیے.
اور سیاست میں آدمی آتا ہے یا تو اس کو عزت چاہیے ہوتی یا اور کوئی مقصد ہوتا ہے کہ بھائی چلو کچھ اپنے لائسنس وغیرہ نکلوا لیں گے یا عزت مل جائے گی، یا مطلب یہ کہ اقتدار کا شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے اقتدار پانے کا، تو اس کے لیے کرتا ہے۔ تو اب یہ شوق اب میں کس کس کو مطمئن کروں گا کہ مجھے یہ شوق نہیں ہے اقتدار کا؟ سوچنے والا یہ بھی آپ سوچتے ہیں نہیں، سوچنے والا یہ بھی تو سوچے گا نا کہ ٹی وی کا بھی نہ بو کے ٹی وی پر آ گئے، پتہ نہیں سیاست کا نہ بو کے کب سیاست میں آ جاتے ہیں۔ ابھی میں بڑھاپے میں سیاست میں ہوں گا، میں اچھی بات ہے یار یہ بھی، اب کیا ہوں گا، میں تو جوانی تھی میری تو اس میں خطرہ تھا، تو چلو کوئی سمجھ میں آئے گا کہ بھائی خطرہ ہے۔ اب میں کیا الیکشن لڑ سکتا ہوں؟ اس عمر میں آدمی 60 برس جب کراس کر جائے، اب کیا کیسے بھاگ دوڑ کرے گا الیکشن کے لیے، کیا لڑے گا؟ اچھا پھر ہمارے ملک میں تو وہ جو ہے نا کہ یہ ڈگری چاہیے وہ ڈگری چاہیے، میں تو وہی ان پڑھ، مڈل میں نے کیا ہے، 8ویں جماعت پڑھا ہوا ہوں میں، اس کی بھی میرے پاس سرٹیفکیٹ شاید اب نہیں ہوگی، کہاں گئی ہوگی، تو میں تو الیکشن کے لیے تو نہ اہل ہوں۔ میرا خیال ہے گریجویٹ چاہیے نا ہمارے الیکشن کے لیے۔ یہ کب لازم ہے کہ آپ سیاست میں آ جائیں گے؟ آپ کسی کو کھڑا کر سکتے ہو نا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے، کسی کو کھڑا بھی تو کر سکتے ہیں کوئی مفاد ہو نا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، ہم سپورٹ کریں گے۔ کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے آدمی کا، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، تو نہ عزت کی کمی ہے نہ شہرت کی کمی ہے، اللہ کا کرم رہے شامل حال تو یہ عزت اور شہرت اچھی ہے، اور اگر اللہ کا کرم شامل حال نہ رہا تو یہ عزت بیکار ہے، یہ شہرت بیکار ہے۔ دنیا کی جو عزت ہے تو یہ تو ملتی ہے لوگوں کو، لیکن توفیق الہی شامل نہ ہو تو یہ عزت لے ڈوبتی ہے، یہ شہرت لے ڈوبتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہلاکت والی عزت سے بچائے، اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ لے کے اب تو خیر لوگ بھی اعتراض بھی نہیں کرتے کہ سیاست میں آئے گا، میں نے تو برسوں سے سنا نہیں ہے، اب نہیں سنا، پہلے آپ کسی کو بولتے رہتے، دعوت اسلامی کسی کو سیاست میں کھڑا کر کے اس کو سپورٹ بھی تو کر سکتے ہیں۔ ابھی تک تو ایسا نہیں کیا ہے دعوت اسلامی نے، اور میں نے تو اپنی شورا کو لکھ کر دے دیا ہے برسوں پہلے، مرکزی مجلس شورا کو، کہ جب تم کو دعوت اسلامی توڑنی ہو نا تو توڑنے کا اعلان مت کرنا، سیاست کا اعلان کر دینا کہ ہم سیاست میں آتے ہیں، خود ہی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ہم نے سیاست کا ذہن ہی نہیں دیا نا، ہم نے تو وہ نماز پر اور سنتوں کے نام پر قوم کو جمع کیا ہے، تو یہ اب سیاست میں اس کو آپ کنورٹ کر ہی نہیں سکتے، پھر آپ کو دوسرے مطلب دوسری وہ چاہیے کھیپ، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو الحمدللہ مطلب ہے کہ ہاتھ پیر کاٹے ہوئے نا، سیاست میں آ ہی نہیں سکتے، نہ ہڑتالیں کرتے ہیں، نہ احتجاج کرتے ہیں، نہ مطلب مارا ماری کرتے ہیں، نہ پتھراؤ کرتے ہیں، کچھ کرتے ہی نہیں ہے نا، جبھی تو دنیا بھر میں ویلکم ہے، ورنہ تو کون گھسنے دیتا؟ اگر آپ ہڑتال کی کال دے کر ایک بار دیکھو، ہڑتال کی کال دیکھ کر پتا چلا اس ملک میں کام بند ہو گیا، اس ملک میں پابندی لگ گئی، اس ملک میں پابندی لگ گئی، سب سمجھتے ہیں کہ یہ پیسفل لوگ ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ملک ورنہ کمزور ہے کیا؟ یہ کس کو چھوڑتا ہے؟ ہمارا ملک کو کمزور تو نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہمارے ساتھ کتنا تعاون کرتا ہے الحمدللہ۔ یہ کہ پتہ ہے کہ یہ لوگ ہنگامے ہڑتالیں نہیں کرتے، تو بڑے بڑے وزرا آ کر کتنے مدنی چینل پہ پیارے پیارے تاثرات دیتے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں والے دعوت اسلامی میں محبت کرتے ہیں، آپس میں بھلے ان کے مطلب ہے کہ آپس میں وہ جیسی بھی جنگیں ہوتی ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں کہ یار یہ مولانا لوگ ہیں، ان کو مت چھیڑو، یہ اچھا کام کرتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ اور یہ مدنی چینل کے ناظرین ہوں یا جو بھی اسلامی بھائی ہیں، یہ اللہ کی رحمت اس بات سے مایوسی ہو جائیں کہ دعوت اسلامی کبھی سیاست میں آتی ہے، انشاءاللہ دعوت اسلامی سیاست میں نہیں آتی، انشاءاللہ جیتے جی بھی نہیں۔ اور میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی دعوت اسلامی والے سیاست میں نہ آئیں، موجودہ سیاست میں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی منزل رضا الہی ہے، اور رضا الہی پانے کے لیے سیاست کی سیڑھی پر چڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور ہمارے نعرے بھی تو مخصوص ہے نا، جیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، محبتوں کے چور گل خور چگل خور قفل مدین لگا رہے گا۔ وہ سیاست کو قفل مدینہ کیسے لگے گا؟ وہ تو جب تک دوسروں کی پولے نہیں کھولو ووٹ دینے آئے گا کو نہ۔ پورا ہمارے سارے نعروں کے اینٹی تحریک سیاست اس وقت جو ہے
قفل مدی لگا رہے گا، انشاءاللہ عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا، رخ پہ داری سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی رہیں گی، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی، انشاءاللہ عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے۔ تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ، مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری۔ ابھی جو آپ نے مدنی مذاکرہ ملاحظہ فرمایا، اس مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی کو آپ 27 رجب المرجب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔